بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی بڑا اہم موضوع ہے کہ نماز کے دوران قرین ساتھی جو شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم نے بے شمار ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ اس کا تسلط، اس کا مسلط ہونا آپ کے اوپر ظاہر کیسے ہوتا ہے، اس کے علامات ہیں چند ایک، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ نماز میں خیالات کی بھرمار، یعنی اتنے زیادہ خیالات آئیں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں نماز چھوڑ دوں۔ بار بار نماز کے دوران ڈکار آنا، اور تلاوت یا اذکار میں توجہ کا فقدان، آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی، اور اسی طرح رکعات کی تعداد میں شک اور بھول جانا، ذہنی انتشار اور الجھن، چکر آنا نماز کے دوران، ذہن کا ادھر ادھر بھٹکنا، فحش یا بے مقصد خیالات کا شدت کے ساتھ آنا، پیٹ میں گڑ گڑاہٹ اور گیس محسوس ہونا، ایسے لگنا کہ جیسے ابھی ہوا خارج ہو جائے گی، دل میں بار بار نماز دہرانے کا خیال آنا، بچوں کا بار بار خیال آنا، یعنی بار بار آنا، شور و غل، توجہ ہٹانا، پیٹ میں اچانک نماز کے دوران درد شروع ہو جائے، بہت زیادہ جمائیاں آنا، اتنی جمائیاں کہ آنکھوں سے پانی نکل آئے اور جبڑوں میں درد شروع ہو جائے، بدن یا اعضاء میں غیر معمولی دھڑکن، ٹھیک ہے جی، جلد بازی میں نماز پڑھنا کہ بس میں جلدی جلدی نماز ختم کروں، آپ کو سکون نہیں آ رہا نماز میں، اور اسی طرح نماز میں جنسی خیالات اور فحش خیالات، شیطانی وسوسے، بار بار جسم کا حرکت کرنا، کبھی سر کھجانا اور شدت کے ساتھ، کبھی ایسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم جو ہے نا وہ آپ کو ادھر خارج شروع ہو جائے، ادھر خارج شروع ہو جائے، اور یہ اس طرح کی کیفیات، یعنی جس سے نماز میں خلل واقع ہو، نظریں ادھر ادھر بھٹکنا، آسمان یا فرش پر بار بار دیکھنا، کبھی اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے بھئی آپ کی توجہ سیدھی ہونی چاہیے، اور اسی طرح کبھی بعض لوگ ایسے زمین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیفیت بھی ہوتی ہے۔ نماز کے دوران ریح یا وضو ٹوٹنے کی شکایت، یعنی بار بار وضو ٹوٹ جائے آپ کا، یا یہ شک لگنا کہ پتہ نہیں وضو باقی ہے یا نہیں، نماز کو بوجھ محسوس کرنا، خاص طور پر عشاء اور فجر کی نماز میں سستی، وقت پر نماز پڑھنے کا دل نہ کرنا، باجماعت نماز سے بھاگنا، نماز توڑ کر بار بار دوبارہ شروع کرنا، بار بار تکبیرات اور آیات کو دہرانا، غیر معمولی اور بلند آواز سے نماز پڑھنا، نفل نمازوں کی طرف رغبت نہ ہونا، شدید تسلط کی صورت میں انسان نماز ہی چھوڑ دیتا ہے اور مہینوں تک غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ یہ تمام علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ قرین ساتھی جن انسان کے جسم اور دل اور دماغ پر مکمل طور پہ اثر انداز ہو چکا ہے، خصوصاً روحانی، یعنی جو ہماری قوت مدافعت ہوتی ہے، یہ اسپرچول امیونٹی، اس کی کمزوری یا جادو نظر بد کی صورت میں۔ تو اس کے لیے علاج کیا ہے؟ علاج اور حفاظت کے لیے نماز سے پہلے مکمل اذکار اور دعائیں پوری کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلوص دل کے ساتھ پڑھیں، رقیہ شرعیہ ریگولر سنیں یا خود پڑھیں آیات القرین، اور اسی طرح باوضو رہیں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور خاص طور پہ جو اجابت الدعاء کے جو اوقات ہیں، دعا کے قبول ہونے کے اوقات کا اہتمام، یعنی خاص طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو ان اوقات میں دعائیں کریں۔ بارش کے جب نازل ہو رہی ہو تو وہ بارش آ رہی ہو اس وقت دعائیں کریں، آج کل ویسے بھی موسم جو ہے نا وہ بہار کا، اس کا برسات کا موسم ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت الکرسی کی پابندی کریں تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے ہر حملے سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو عملیات کرنے والے آج کل آن لائن ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، تو بے شمار لوگوں نے بیٹا یہ ہم نے آپ کا عمل کر دیا، یہ ہانڈی بنا دی ہے، یہ فلاں کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں اور ان نجس قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔